عورت کائنات کی عظیم ترین ہستی ہے اور اس عظیم ترین ہستی کو جو عزت، تحفظ، محبت، مقام اور حقوق اسلام نے عطا کیے، کسی اور مذہب میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اسلام سے پہلے عورت کی حیثیت ایک زرخرید غلام سے زیادہ نہیں تھی۔ اس کا نہ کوئی حق تھا، نہ عزت اور مقام۔ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا۔ پھر دین اسلام کی روشنی پھیلی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو عورت کا مقام اور مرتبہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں عورتوں سے متعلق رویے کی نشاندہی کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ پھر دین اسلام نے دختر کشی کی اس بے ایمانہ رسم کو غیر انسانی فعل قرار دیا۔ نبی کریم کی طرف سے بیٹی کی پیدائش اور اس کی پرورش پر جنت کا پروانہ جاری ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جب کسی شخص کی بیوی کے ہاں زچگی کے آثار ظاہر ہوتے تو وہ شخص بچہ پیدا ہو جانے تک اپنی قوم سے چھپا رہتا، پھر اگر اسے معلوم ہوتا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو خوش ہو جاتا اور اپنی قوم کے سامنے آ جاتا، اور اگر پتہ چلتا کہ بیٹی ہوئی ہے تو غمزدہ ہو جاتا اور شرم کے مارے کئی کئی دنوں تک لوگوں کے سامنے نہ آتا اور اس دوران غور کرتا رہتا کہ اس بیٹی کے ساتھ وہ کیا کرے، ذلت برداشت کر کے بیٹی کو اپنے پاس رکھے یا اسے زندہ زمین میں گاڑ دے۔ دنیا میں جب اسلام کی کرنیں بکھرنا شروع ہوئیں اور اسے تمام مذاہب پر غلبہ حاصل ہوا تو گویا ساری دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا۔ جاہلیت کی رسومات کے بت ٹوٹ گئے، اسلام نے لوگوں کو ظلم و جہالت سے نکالا، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کی اور انہیں انسانیت کا کھویا ہوا مقام واپس دلایا۔ جاہلیت میں بیٹی کو جتنا منحوس اور بد نصیب خیال کیا جاتا تھا، اسلام نے اسے اتنا ہی خوش قسمت اور باربرکت ٹھہرایا۔ یہاں تک کہ عورت پر کسی قسم کی سختی بوجھ نہیں ڈالا، اسے معاشی ذمہ داریوں سے مبرا کر دیا۔ مسلمان عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے دین کی بہت قدر کریں۔ دنیا میں کامیابی اور کامرانی، عزت اور عافیت، قلبی اور روحانی سکون کی آرزو مند ہیں اور اخروی زندگی کی بھلائی چاہتی ہیں تو شریعت اسلام کی پاسداری کریں اور احکام الہی کی پابند رہیں۔ یاد رہے، اسلام میں عورت کا مقام متعین کرنے کے ضمن میں بھی اس کی فطرت کو پیش نظر رکھا گیا ہے کہ اسلام عین دین فطرت ہے۔ اس نے مرد اور عورت دونوں کو یکساں حقوق دیے ہیں، بلکہ عورت کو تو ماں کے روپ میں ہر رشتے پر فوقیت عطا کی ہے، مگر دونوں کا دائرہ کار الگ الگ ہے، اور اس حوالے سے آج کی عورت کو سنجیدگی سے سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک نے اسے نسلوں کی آبیاری جیسا انتہائی اہم کام سونپا ہے، تو اس کی ایک غلط سیکھ، ایک غلط قدم اور رویہ پوری ایک نسل تباہ کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ آج کل عورت کی آزادی کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہناس اور زہر اس کے ذہن میں انڈیلا جا رہا ہے، وہ اس کی دنیا اور آخرت تباہ کر سکتا ہے۔ تو سب یاد رکھو، اس کائنات میں مرد اور زن دونوں کو الگ الگ ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ ایسی کون سی آزادی ہے جو ہمارے دین میں خواتین کو حاصل نہیں؟ یہ دین فطرت ہے، تو اس میں ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا جو فطرت کے خلاف ہو۔ خدا را اپنی ذمہ داریاں سمجھیں اور راہ حق پر چلیں کہ اگر غلط رستے پر چلتے چلتے ہی موت آ گئی تو ابدی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ جو لوگ آزادی کے نام پر آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا رہے ہیں، ان کی سازشوں کو سمجھیں، پہچانیں اور ان کا اعلی کار بننے سے گریز کریں کہ اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی ہے۔